بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الترکیب ترکیب شرطہ العلمیۃ العلمیۃ وَأَلَّا يَكُونَ وَأَلَّا يَكُونَ بِإِضَافَةٍ بِإِضَافَةٍ وَلَا إِسْنَادٍ ولا اسناد مثل بَعْلَ بَكَّ. بعل بکہ. آج ہم ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے. قافیہ کے اندر ہم جو غیر منصرف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ منصرف اور منصرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ ما لیس فیہ سببان او واحد یقوم مقامہما من الاسباب تسعہ کا زید، کہ اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے منصرف. منصرف کی تعریف یہ ہے کہ جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب نہ پایا جائے، یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے. وغیر منصرف، اور دوسری قسم اس میں مورب کی ہے غیر منصرف. اس کی تعریف بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ ما فیہ سببان او واحد منہا یقوم مقامہما، کہ جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب پائے جائے یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو کہ دو کے قائم مقام ہو. اسباب تسعہ بھی آپ کو یاد ہیں، والاسباب تسعۃ، اسباب تسعہ 9 ہیں، ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والف ونون زائدتان ووزن الفعل. اور اسباب تسعہ جو ہے وہ 9 ہیں، عدل ہے، وصف ہے، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، اور الف نون زائدتان اور وزن فعل. ہم یہ 7واں سبب پڑھ رہے ہیں غیر منصرف کا، جو کہ ترکیب ہے. ٹھیک ہے. اور غیر منصرف پہ لا کثرت ولا تنوین، نہ کثرہ آتی ہے نہ تنوین آتی ہے. تو ترکیب سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، اسم مرکب ہوگا دو کلموں سے. یہ 3 اقسام ہیں: مرکب اضافی غلام زید، توصیفی زید العالم، اسنادی قام زید وغیرہ ذالک. اس کے علاوہ بھی ہے. لیکن ترکیب تو یہاں پہ جو غیر منصرف کا جو سبب بنے گا، ترکیب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اس میں علمیت پائی جائے، یعنی کہ وہ مرکب ہو اور علم ہو کسی معین شے کا، اور نہ ہی اس میں اضافت ہو اور نہ ہی اسناد. اضافت جو ہوتی ہے نا، اضافت تو یہ تو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے. تو یہ کیسے سبب بن سکتا ہے؟ تو نہ اس کے اندر اسناد ہو. اس کی مثال انہوں نے دی ہے بال بک. بال بک یہ 2 اسموں سے مرکب ہے. فہذا اسم مرکب بال و بکا، بال اور بکا سے مرکب ہے. وہ ترکیب لیسا باضافی ولا اسنادی، نہ ہی اس میں اضافت ہے اور نہ ہی اس میں اسناد ہے. وہ غیر منصرف، یہ جو ہے ترکیب جو یہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کیا ہے؟ اس کے اندر ایک تو ترکیب پائی جا رہی ہے، دوسرا سبب جو ہے علمیت ہے. ہم نے پہلے بتایا کہ فیہ سببان، جس میں 2 سبب پائے، اس میں ایک ترکیب پائی جا رہی ہے، دوسرا علمیت. جیسے بال، یہ بک کا جو ہے نا، بک یہ ایک مرد کا نام تھا، اور بال یہ ایک بت کا نام تھا. پھر ان دونوں کو ملا کر، 2 اسم ہیں، ان کو ملا کر ایک علم بنا دیا گیا. ملک شام کے شہروں میں سے ایک ملک کا نام رکھ دیا گیا، بالا بک، بالا بکو. تو یہ ہے غیر منصرف. اب غیر منصرف اس میں کتنے سبب پائے جا رہے ہیں؟ 2. ایک کیا ہے؟ ترکیب ہے، نہ ہی اس میں اضافت ہے اور نہ ہی اس میں اسناد ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اور ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، بالا بکو، بالا بکو. اسی طرح معدی کرب، معدی کرب. یہ معدی اور کرب یہ 2 اسموں سے مرکب ہے، نہ ہی اس میں اضافت ہے اور نہ ہی اسناد ہے. تو ہم اسے بھی بولیں گے ایک ترکیب، دوسرا علمیت کی وجہ سے ہم اسے بولیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف پہ نہ کثرہ آتا ہے نہ تنوین آتا ہے. آپ اس طریقے سے اس کی عبارت کر سکتے ہیں، مثالیں بنا سکتے ہیں. ہاذا بالا بکو، ہاذا بالا بکو. ہاذا یہ بھی مبنی ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ بھی مبنی ہے. لیکن بالا بکو یہ مورب ہے، اور مورب کی 2 قسمیں کی ہم نے، منصرف اور غیر منصرف. یہ ہے غیر منصرف. اور غیر منصرف تو یہ حالت رفیع آ رہی ہے دمہ سے، تنوین نہیں آتی اس پر. ہاذا بالا بکو، حاضہ تو ہے مبنی، بالا بکو غیر منصرف ہے.
حالت رفع دمہ سے آئی. رأیت بال بکا، رأیت فعل پلس فاعل، بال بکا یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بہ. تو حالت نصبی فتح کے ساتھ آتی ہے غیر منصرف کی. اور مررت ببعل بکا، مررت ببعل بکا غیر منصرفہ تنوین نہیں آتی. مررت ببعل بکا، مررت فعل پلس فاعل ہے، با عامل ہے یہاں پہ، تو یہ کسرہ کی جگہ فتح آ رہی ہے، کسرہ کی جگہ فتح آ رہی ہے. تو آج ہم نے ترکیب کے بارے میں پڑھا ہے. ترکیب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ علمیت ہو، کہ یعنی کہ دو اسم ہوں گے انہیں ملا کر کسی ایک شے کا، معین شے کا نام رکھ دیا جائے گا. تو نہ ہی اس میں اضافت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اسناد ہوتی ہے. اس کی مثال دی ہے بال بکو اور معدی کرب، اور معدی کرب. اور عبداللہ منصرف ہے کیونکہ اس میں اضافت پائی جا رہی ہے. عبداللہ منصرف ہے کیونکہ اس میں اضافت پائی جا رہی ہے.